السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج کا ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 سے پڑھنا ہے۔ تو لیسن سے پہلے ایز یوزول ایک چھوٹی سی اچھی سی کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں نے کہیں پڑھی ہوتی ہے یا کہیں سنی ہوتی ہے۔ تو آج ہی میں نے ایک بہت ہی پیاری بات پڑھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، سیدھے راستے کے اوپر، تو بہت کچھ ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، تو اس پہ پھر ہم رنجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک بات میں نے پڑھی کہ اس رب کی راہ پر چلنے میں جو لوگ، جو چیزیں، جو خواہشیں آپ قربان کر دیتے ہیں نا، وہ اسی قابل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھانٹ دیتا ہے آپ کے گرد سے ردی کا وہ ڈھیر جو آپ کو بہت عزیز ہوتا ہے، پر حقیقت میں آپ کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ پھر آپ کا رب آپ کو انمول چیزیں، انمول لوگ اور بڑے مقاصد عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہمیں کرنا چاہیے ہر حال میں، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا تھا، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا تھا، جیسا یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا تھا، اور جیسا توکل یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسا ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، اور پھر جیسا زکریہ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ کس عمر میں انہوں نے دعا کی، ہم تو سن کے بھی ہمیں یقین نہیں آتا۔ تو بس ایسا توکل، ایسا اندھا یقین ہمیں چاہیے، اور جب ہمیں یہ اندھا یقین، یہ توکل مل جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، اور پھر کیسے معجزوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت پیاری باتیں آپ سے مجھے بھی اچھی لگیں، آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو بہت سی چیزیں خود بخود بھی ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، اور پھر ہم اس پہ رنجیدہ رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جو چھوٹ جاتے ہیں انہوں نے چھوٹنا ہی تھا، ان کا چھوٹنا ہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر نئی چیزیں، نئے لوگ عطا کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام جب وہ نکلے تھے اللہ کے راستے پہ تو سب نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اکیلے ہو گئے تھے، ان کے والد نے ان کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوٹ گیا ان سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نئے ساتھی عطا کر دیے تھے۔ تو اسی طرح سے ہم نے ہمت کے ساتھ اس راستے پہ چلنا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے، بس اللہ پہ یقین اور توکل رکھنا ہے، وہی رب ہے جو ہماری مشکلیں آسان کر سکتا ہے۔ اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے سے لفظی ترجمہ، آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور سب سے پہلے ٹرانسلیشن لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، آیت نمبر 46 سورۃ الانعام۔ کل، آپ کہہ دیں، ارأیتم، یہ حمزہ، کیا، رأیتو، دیکھا، تم نے، کیا تم نے دیکھا، یہ اس کا لفظی ترجمہ بنے گا، لیکن یہاں محاورتاً ہم اس کو بولیں گے بھلا تم دیکھو، لیکن آپ لفظی ترجمہ ہی اس کا لکھیں۔ ان، اگر، اخذ اللہ، اخذ چھین لے، اللہ اللہ، سمعکم، سمع کان، کم تمہارے کان، وا اور،
اب سورا کم، اب سورا آنکھیں، کم تمہاری، تمہاری آنکھیں، و اور ختمہ مہر لگا دے، علا پر، قلوبکم قلوب دل، کم تمہارے، تمہارے دلوں پر، پھر کیا ہوگا، من کون، الہن معبود، الہن معبود ہے، کون معبود ہے، غیر سوائے، اللہ ہی اللہ کے، یأتیکم یأتی وہ لا دے، کم تمہیں، وہ لا دے تمہیں، بہی یہ، یعنی آنکھیں، کان، دل، یعنی اللہ کے سوا اگر اللہ یہ چھین لے تو کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کے دے سکتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ انظر دیکھو، کیفا کیسے، نصرف یہ فعل مضارع ہے، شروع کا نون اس کا مطلب ہم صرف بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتیں، ثم پھر، ہم وہ، یصدفون کنارہ کرتے ہیں، یعنی اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ارأیتکم، حمزہ کیا، رأیتا دیکھا، تم نے، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ بنے گا، کیا دیکھا تم نے، ان اگر، آتاکم آتا آئے، کم تم پر، عذاب اللہ عذاب اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او یا جہرتاً کھلم کھلا، حل کیا، یہلک ہلاک ہوگا، الا سوائے، القوم قوم، الظالمون ظالم، یعنی اس کا کیا مطلب بنا کہ کیا ظالم لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے۔ وا اور، ما نہیں، اور نہیں، نرسلو نون ہم، نرسلو بھیجتے، نرسلو ہم بھیجتے، المرسلین رسولوں کو، الا مگر، مبشرین خوشخبری دینے والا، میم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں نا تو والا آ جائے گا، مبشرین خوشخبری دینے والا، وا اور، منذرین ڈر سنانے والا، بریکٹ میں لکھیں بنا کر، یعنی ہم رسول، اللہ فرما رہے ہیں ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، ان کا کام یہ ہوتا ہے۔ فمن
بس یا پھر من جو آمنا ایمان لایا و اور اصلح اصلاح کی فلا تو لا نہیں خوفن کوئی خوف علیہم علا پر ہم ان پر و اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے والذین و اور الذین وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا بآیاتی آیتوں کو نا نون زبر الف نا ہماری آیتوں کو یمسوہم یمسو پہنچے گا مس کرنا ہوتا ہے نا چھونا چھوئے گا یا پہنچے گا ہم انہیں العذاب عذاب بما اس وجہ سے جو کانو تھے یفسقون وہ نافرمانی کرتے شروع میں جو یا ہے مضارع کی علامت اس کا مطلب ہے وہ نافرمانی کرتے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں دیکھیں جتنی آیتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں کل سے وہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں لا نہیں اقولو میں کہتا شروع میں الف ہے اور اس الف کا مطلب ہوتا ہے میں مضارع کی علامت ہے میں کہتا ہوں نہیں میں کہتا ہوں لکم تم سے ان دی پاس اور چھوٹی یہ یا متکلم جس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری ان دی میرے پاس خزائن خزانے اللہ کے و اور لا نہیں عالم میں جانتا شروع میں الف جس کا مطلب ہے میں جانتا الغیبہ غیب کو و اور لا نہیں اقولو میں کہتا ہوں پھر الف کا مطلب ہے میں کہتا ہوں لکم تم سے انی یقیناً اور پھر چھوٹی یہ یا متکلم میں انی کہ میں ملکن فرشتہ ہوں ان یہاں پر ان کا مطلب نہیں ہوگا کیونکہ آگے الا آ رہا ہے آیت میں ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا پھر وہ الف آگے شروع میں جس کا مطلب ہوگا میں پیروی کرتا یا میں اتباع کرتا الا مگر ما جو یوحا وہی کی جاتی ہے پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا تو پھر یہ مجہول بن جائے گا پیسو وائس
جو وحی کی جاتی ہے الیہ، الا طرف، آگے پھر چھوٹی یہ یا متکلم، اس کا مطلب میں، میری، مجھ سے ہوتا ہے، الیہ میری طرف، قل، پھر قل آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، حل کیا، یستوی برابر ہیں، الاعمی نابینا، و اور البصیر دیکھنے والا، بینا، یعنی ایک نابینا اور ایک بینا برابر ہو سکتے ہیں. پھر یہ والا الف کیا حمزہ ہے، یہ کیا، پھر لا نہیں، کیا پھر نہیں، تتفکرون تم غور و فکر کرتے، تفکر کرتے، شروع میں جو پہلا تا ہے یہ تم کے لیے ہے، اور تفکر تم غور و فکر کرتے. و اور انذر ڈرائیں، انذار سے نکلا ہے ڈرائیں، بہی اس سے، الذین وہ لوگ جو، یخافون وہ خوف رکھتے ہیں، کس چیز کا خوف رکھتے ہیں، ان کے، یحشروا وہ جمع کیے جائیں گے. یہ شروع میں جو یا ہے وہ مضارع کی علامت ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اوپر پیش آ گئی اس لیے یہ مجہول بن جائے گا، پیسو وائس، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ جمع کیے جائیں گے، الا طرف، ربہم ربی رب، ہم اپنے رب کی طرف، لیسا نہیں، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، من کوئی، دونہی دونی سوائے، ہی اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، ولی کوئی حمایتی، و اور لا نہیں، شفیع سفارش کرنے والا، لعلہم لعل شاید، ہم وہ، لعل کا مطلب تاکہ بھی ہوتا ہے اور شاید بھی ہوتا ہے، شاید کہ وہ، یتقون تقوی اختیار کریں. چلیں اب اس کا میں آپ کو تھوڑا سا محاورہ بتا دوں تاکہ آپ کو آیتوں کی سمجھ آ جائے. ویسے تو آج لیسن ہمارا ایزی ہے اور سمجھ آ رہی ہے، تو تھوڑا سا محاورہ اس کو کر لیتے ہیں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، یعنی جو لوگ جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جو آپ کی بات بھی نہیں مان رہے، اوپر کی آیتوں کو دیکھیں تو وہاں پر عذاب کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں دوبارہ یہ ساری کی ساری صلاحیتیں واپس دلائے گا. تو یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے بھی رکھا ہے اور اس قوم کے سامنے بھی، کہ جو ہم لوگوں کو معبود اور چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں، ان پر تکیہ کرتے ہیں، ان پر توکل کرتے ہیں، ان سے جا کے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ تم ذرا غور تو کرو، سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر تمہاری آنکھیں چلی جائیں، تمہارا جو کان ہے وہ تم ان سے نہ سن سکو،
تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے، اللہ ہدایت دینے کے فیصلے بدل دیں، مہر لگا دیں دل پہ، تو پھر کوئی وہ جو تمہارے معبود جن کو تم مانتے ہو، کیا وہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ تمہیں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں واپس کر سکیں گے؟ اس کے اوپر سوچنے کی دعوت دی گئی ہر ایک ایسے انسان کو کہ جو اللہ کے سوا اور معبودوں کی پرستش کرتا ہے۔ اور یہ معبود جو ہیں اس زمانے میں تو بت تھے، لیکن یہ تو ہر زمانے میں معبود پائے جاتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ آگے فرمایا، دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور پھر بھی وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کرتا ہوں، ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے مختلف اینگل سے اس بات کو دہرایا جاتا ہے قرآن میں بار بار۔ کس لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شاید کہ لوگ سمجھ جائیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنا رویہ بدل لیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میری مخلوق جہنم کی آگ میں جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار مختلف اینگل سے دعوت دے رہے ہیں کہ واپس پلٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ میری طرف۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر وہی سوالیہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے، دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علل اعلان، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے۔ تو بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتائیں، پوچھیں ان سے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے یا پھر بتدریج آئے، گریجولی آئے، یعنی اس طرح سے آئے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، یا پھر بالکل اچانک آ جائے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہلاکت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا کر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کو تو بچنے کا موقع نہیں ملے گا، چاہے تو وہ اچانک آ جائے عذاب، چاہے وہ اچانک نہ بھی آئے، آہستہ آہستہ گریجولی آئے، لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کوئی بدل نہیں سکتا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام انبیاء، تمام رسول جو تھے وہ اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یعنی ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو بشارتیں دیں، خوشخبریاں سنائیں جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو وارن کریں کہ بچ جاؤ۔ یعنی وہ جو ہے نا خبردار کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کو وارن کرنا کہ تم اس راستے پہ چل پڑے ہو کہ جس کے آگے ہلاکت ہے، لہٰذا پلٹ آؤ اور بچ جاؤ۔ تو رسولوں کا کام یہی ہوتا تھا، وہ کسی کو ہدایت دینا نہ دینا ان کے اختیار میں نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں اس طرح سے ان کے اختیار میں ہوتا تھا، اتنا ہی ان کے اختیار میں ہوتا تھا جتنا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے، اور ان کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا تھا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ جو پھر یعنی رسولوں کی دعوت کو جنہوں نے پھر قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان پر تو ہمارا عذاب مسلط ہو کر رہے گا، چاہے اس دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے۔ اور یہ عذاب جو ہے یہ کس لیے ہوگا؟ ان سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ رسولوں نے تو انذار بھی کیا، ان کو وارن بھی کیا کہ دیکھو اگر نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا، دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو
وہ نہیں انہوں نے بات مانی تو پھر وہ ان کے اوپر جب مسلط ہوگا تو وہ ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے، وہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوگا۔ پھر فرمایا، پھر سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، جو لوگ آپ کی دعوت سن رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ کیونکہ جو قریش مکہ تھے وہ آپ سے معجزات، مختلف قسم کے معجزات کے مطالبات کرتے تھے اور غیب کے احوال پوچھتے تھے۔ تو ویسے بھی کسی بھی شخص سے مطالبہ جو کیا جانا چاہیے وہ اس کے دعوے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کبھی ایسے دعوے نہیں کیے۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، اور میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں جو ہے اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس اور میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے اور مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں خبردار کروں، وارن کروں، اور وہ کام میں کر رہا ہوں۔ یہاں پر یہ بڑی کھول کے بات بتا دی گئی کہ ایسے مطالبات جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ان کا نہ اختیار ہے، نہ میں نے ان کا دعویٰ کیا ہے۔ کام کیا ہے؟ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانا اور جہنم سے بچانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام اپنا کر رہے ہیں، اور وہی چیز آگے آپ نے فرمائی کہ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، وہ اسی کی میں پیروی کرتا ہوں اور وہی میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا کہ آپ کہہ دیں، کیا اب برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، کہ اندھے اور دیکھنے والے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ اس کا بظاہر مطلب لیں تو ایک انسان جو دیکھ نہیں سکتا اور ایک انسان جو دیکھ سکتا ہے وہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اور اگر دین کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ انسان جو کہ حق کو دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو حق کو دیکھ ہی نہیں پا رہا؟ یعنی آنکھیں ان کی ٹھیک ہے، نظر تو ان کو آ رہا ہے، لیکن وہ حق کو نہیں دیکھ پا رہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ سچائی اور حق کا راستہ جو ہے، رب کا راستہ جو ہے، جو دیکھ سکتا ہے اور جو نہیں دیکھ سکتا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور خبردار کر دیجئے، وارن کر دیجئے اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، ان لوگوں کو جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی کہ لوگوں کو اگر خبردار کرنا ہے یا بشارتیں دینی ہے یا تبلیغ کرنی ہے تو وہ کس کے ذریعے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے۔ تو تبلیغ کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں، سب کچھ خود پہنچ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اپنی مخلوق سے مخاطب ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں کہ جن کے اندر کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو ہم بھی تو آج ہم سب ماننے والے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اکٹھے کیے جائیں گے، قیامت آئے گی، اللہ کے حضور پیشی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم جو ہیں غافل ہیں اس سے، اور بہت سے لوگوں کو یہ امید ہے کہ ان کے بزرگ سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے۔ تو ایسا تو نہیں ہونے والا۔ اور اسی طرح سے مشرکین مکہ میں بہت سے لوگ تھے جو کہ
مانتے تھے اس چیز کو کہ اللہ کی حضور حاضری ہونی ہے اور ایک وقت آنا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، لیکن ان کو بھی یہی گمان تھا کہ ان کے جو باطل معبود ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی معبود بنا رکھے تھے، تو ان کو یہ گمان تھا کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے۔ تو وہ بھی ایسا کرتے تھے، اور ہم بھی آج، ہم میں سے بھی بہت سے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شرک سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کئی لوگ یا کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں۔ ہم مشکل پریشانی میں اللہ کے پاس تو بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی مزار میں، اور جب وہاں سے مایوسی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز بتائی گئی کہ یہ ان کے گمان ہیں کہ وہ چھڑا لیے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ اس طرح سمجھانے سے ان میں کچھ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ پھر وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں، انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو عذاب سے بچاؤں، کہ فرمایا کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ان کو یہ شاید سمجھ آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ اس روز اس کی حضور سفارش کر سکے گا یا ان کو بچا سکے گا، اور وہ اس ساری بات کو سمجھنے کے بعد شاید ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوا، اور آگے ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ شرک سے بچائے، اور اللہ اپنی ذات پر توکل نصیب کرے، اور اللہ ہماری آخرت جو ہے وہ بہت اچھی کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔